شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ ہو گزرے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی تبلیغ و اشاعت اسلام میں گزری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے قصبے جیلان میں ہی حاصل کی، لیکن دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں گاڑیاں اور موٹر کاریں نہ تھیں، اس لیے لوگ قافلوں کی صورت میں پیدل سفر کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو بھی بغداد جانے والے ایک قافلے کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو کچھ خوراک اور 40 اشرفیاں گزر اوقات کے لیے دیں۔ آپ کی والدہ نے یہ اشرفیاں آپ کی قمیض کی تہہ میں سی دیں تاکہ محفوظ رہیں، اور چلتے وقت آپ کو خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کے قریب نہ جانا۔ آپ نے ماں کی اس نصیحت کو غور سے سنا اور سفر پہ روانہ ہو گئے۔ قافلے کے لوگ ڈرتے ڈرتے سفر پہ روانہ ہوئے۔ انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں راستے میں ڈاکو قافلے پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ ان دنوں راستے غیر محفوظ تھے اور ڈاکو اکثر قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ آخر وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ قافلے نے ابھی سفر کی 2 منزلیں ہی طے کی تھیں کہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے رات کی تاریکی میں اس پر حملہ کر دیا۔ تمام قافلے میں افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی اور ڈاکوؤں نے اہل قافلہ کو لوٹا۔ ایک ڈاکو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری قمیض کی تہہ میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکو نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو مذاق سمجھا اور ہنستا ہوا آگے گزر گیا۔ اتنے میں ایک اور ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور وہی سوال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہی جواب دیا۔ وہ ڈاکو یہ جواب سن کر حیران ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ ڈاکو کے سردار نے تو عجب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور پوچھا، لڑکے، سچ مچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہی بات دہرائی۔ آپ کی یہ بات سن کر سردار کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قمیض کی تہہ کو کھولا اور پوری 40 اشرفیاں زمین پر گر پڑیں۔ اشرفیاں دیکھ کر سردار کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے، تو نے سچ بول کر اپنا راز کیوں فاش کر دیا، حالانکہ تو آسانی سے اپنی اشرفیاں بچا سکتا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ آپ کا یہ جواب سن کر سردار اس قدر متاثر ہوا کہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک طرف یہ لڑکا ہے جسے اپنی ماں کی نصیحت کا اس قدر خیال ہے، اور دوسری طرف میں ہوں کہ اپنے مال کے حقیقی کے احکام سے غافل ہو کر بے گناہ لوگوں کو لوٹتا ہوں۔ اس کے دل سے غفلت کا پردہ دور ہو گیا۔ اس نے توبہ کر لی اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ اسی طرح آپ کی سچائی کی بدولت ڈاکوؤں کی اصلاح ہو گئی اور وہ نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے لگے۔